ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق۔ اے خداوند، تیری تمجید ہو۔ اس کے پہلے باب میں سے بیان۔ دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھا اور کہا، دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جس کے حق میں نے کہا تھا کہ ایک آدمی میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ میں بھی اسے نہ جانتا تھا، لیکن اسی لیے میں پانی سے استباغ دیتا آیا ہوں کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے۔ اور یوحنا نے شہادت دیکھ کر کہا کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا ہے، اور وہ اس پر ٹھہر گیا۔ میں بھی اسے نہ جانتا تھا، مگر جس نے مجھے بھیجا کہ پانی سے استباغ دوں، اس نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے، وہی ہے جو روح القدس سے استباغ دیتا ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا ہے اور میں نے شہادت دی ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو، آمین۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج سال کے دوران دوسرا اتوار ہے۔ آج کی لطوریہ تلاوتوں پر دھیان و گیان کرنے کے لیے میں فادر ندیم جان شاکر خوشپور پاکستان سے حاضر خدمت ہوں۔ ہم نے ابھی خداوند یسوع مسیح کی ولادت کے خوبصورت موسم کا اختتام کیا ہے، اور اب ہم روزوں کے ایام تک سال کے دوران عام وقت کے لطوریائی اتواروں میں داخل ہوئے ہیں۔ لیکن کوئی بھی وقت عام نہیں ہوتا، بلکہ ہر وقت اپنا ہی ایک خاص فضل لے کر آتا ہے۔ آج کی لطوریہ عبادت کا خاص فضل ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم احسن طریقے سے سمجھ سکیں کہ یسوع کون ہے۔ جب ہم کہتے ہیں دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، تو آئیں خدا کے برے اور دنیا کے گناہ پر تفصیل سے بات کریں۔ اشعیاء نبی کے صحیفے سے لی گئی آج کی پہلی تلاوت میں خدا اپنے نبی کے ذریعے یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ اسرائیلی قوم کے لیے آزادی کو بحال کرنے والا ہے، تاکہ دنیا کی انتہا تک اپنی نجات پہنچائے۔ آج کی دوسری تلاوت کرنتھیوں کی کلیسیا کے مسیحیوں کو لکھے گئے پالوس رسول کے پہلے خط سے لی گئی ہے، جو کہ پاکیزگی کے لیے بلائے گئے ہیں۔ نیز وہ اس لیے بھی بلائے گئے ہیں تاکہ ان کے ساتھ اتحاد کے بندھن میں قائم رہیں جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج کی انجیل مقدس میں یوحنا استباغی یسوع کو بطور مسیحا پہچانتا ہے جب وہ روح القدس کو اس پر اترتے اور ٹھہرتے دیکھتا ہے۔ آج کے انجیلی اقتباس میں ایک اہم ترین ہستی کو متعارف کروایا گیا ہے۔ یقیناً یہ تعارف نہایت ہی عجیب و غریب ہے۔ یوحنا استباغی یسوع کو متعارف کرواتا ہے جو مسیحا ہے، جس کا انتظار اسرائیلی قوم صدیوں سے کر رہی تھی۔ تاہم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اتفاقاً ہی رونما ہو رہا ہے۔ یسوع دریائے اردن کے کنارے پر آتا ہے۔ یوحنا استباغی لوگوں کو بتاتا ہے، دیکھو یہاں خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ ایک بنیادی دعویٰ ہے۔ دراصل یوحنا استباغی یہ بتا رہا ہے کہ یسوع کون ہے اور وہ کیوں دنیا میں آیا۔ یسوع خدا کا برہ ہے اور وہ گناہ کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہے۔
جب ہم یسوع کو خدا کا برہ کہتے ہوئے سنتے ہیں تو ہمیں یہ عجیب سا لگتا ہے کہ کیسے ایک انسان کو برہ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن جو یوحنا اصطباغی کو سن رہے تھے ان کے لیے یہ تصور عجیب نہیں تھا، کیونکہ وہ یہودی تھے۔ یقیناً ان کے خیالات اس عجیب رات کی طرف متوجہ ہوئے ہوں گے جب ان کے آباء و اجداد غلامی سے رہائی حاصل کرتے ہیں۔ اس سے قبل جب وہ مصریوں کے زیر سایہ ظلمت کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن اس رات جب خدا نے ان کو رہائی بخشی تو ان کی رہائی کا نشان برہ تھا، جس کو ذبح کر کے ہر عبرانی گھر میں کھایا گیا۔ اس کے بعد ہر سال عید فصح پر عبرانی لوگوں نے اس روایت کو قائم رکھا، اس لیے انہوں نے یوحنا اصطباغی کے اس پیغام کو خوب سمجھ لیا ہوگا۔ یوحنا اصطباغی نے ان کو بتایا کہ جس یسوع کو میں متعارف کروا رہا ہوں وہ نیا پاشکائی برہ ہے، جو کہ تمام انسانوں کے لیے نئی آزادی، نئی رہائی، نئی نجات اور نئی زندگی دلائے گا، اور یہ گناہوں سے رہائی اور آزادی ہوگی، کیونکہ یہ سب کچھ یسوع اپنی جان قربان کرنے سے کرے گا۔ یوحنا اصطباغی کس پر اعتماد طریقے سے یسوع کو پہچان کر اس کی گواہی دیتا ہے، کیونکہ یہ سب خدا نے اس پر ظاہر کیا ہے کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہ وہی ہے جو روح القدس سے اصطباغ دیتا ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا ہے اور میں نے شہادت دی ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ جب ہم دنیا کے گناہ کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دو بڑی طاقتیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں۔ ایک طرف یسوع خدا کا دائمی بیٹا ہے جو دنیا میں ہمارا بھائی بن کر آیا۔ اس نے اپنے آپ کو خالی کر کے پست حال بنا لیا، مگر وہ روح القدس کی قوت سے معمور تھا۔ دوسری طرف جو مخالف قوت موجود تھی وہ انسانوں کی گناہ آلودہ زندگی تھی۔ یہ سراسر دنیا کا گناہ تھا۔ ہم اکثر اوقات اپنے ذاتی گناہوں یا دوسرے لوگوں کے گناہوں کی بات کرتے ہیں، لیکن دنیا کے گناہوں کی تعداد ان سے کہیں زیادہ ہے، یعنی ماضی کے گناہ، موجودہ دور میں ہونے والی خطائیں، اور پھر وہ تمام قصور جو مستقبل میں ظاہر ہوں گے۔ آج کی دوسری تلاوت میں پالوس رسول فرماتا ہے، خدا کی اس کلیسیا کے نام جو کرنتس میں ہے، یعنی ان کے نام جو مسیح یسوع میں پاک ہوئے اور بلائے ہوئے مقدس ہیں، اور ان سب کے نام بھی جو ہر جگہ ہمارے خداوند یسوع مسیح یعنی اپنے اور ہمارے خداوند کا نام لیتے ہیں۔ ہم سب بھی یسوع میں پاک کیے گئے اور مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ ہم نے بپتسمہ کے پاک سکرامنٹ کے وسیلے سے شیطان کو ترک کیا اور یسوع کے ہم سفر بن گئے۔ ہر سال ہم پاشکائی شب بیداری کے موقع پر اپنے اسی ایمان اور وعدوں کی تجدید کرتے ہیں۔ ہم یوکرستی قربانی کے دوران بار بار یہی الفاظ سنتے ہیں کہ یہ ہے خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ آئیں دعا کریں کہ اب یہی مسیح یسوع ہماری سب گناہوں کو مٹا ڈالے اور ہمیں اپنے ساتھ ملا لے، تاکہ ہم اسی کی قوت سے گناہوں سے پاک ایک نیا جیون حاصل کریں۔ آمین۔